بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اور علم کا خاتمہ بھائیوں علماء کے اٹھنے سے ہوگا. علماء اٹھتے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا. اور ایک جگہ فرمایا آپ نے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ اچانک علم نہیں چھین لے گا لیکن علم کو اٹھائے گا. بڑے بڑے علماء فوت ہوتے جائیں گے. بڑے بڑے علماء بہت علم والے فوت ہوتے جائیں گے. جب پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے ایک دن ایسا آئے گا کہ علماء ختم ہو جائیں گے. لوگ جاہلوں کو اپنا آج دیکھیں جاہل ہے مسجد کا امام ہے, جاہل ہے خطیب ہے, الٹی باتیں کر رہا ہے, بالکل بیکار باتیں کر رہا ہے, جہالت پر مبنی گناہ پر مبنی باتیں کر رہا ہے, حلالہ کا آرڈر دے رہا ہے, حلالہ کر رہا, قرآن کے خلاف لعنت کی ہے, کہتے ہیں لعنت. اور اس قدر جہالت ہے اور وہ شیخ بھی بنا ہوا ہے. وہ کہتا ہے لعنت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, لعنت ہوتی ہے ہو جائے بیوی تو حلال ہو جائے گی. منطق دیکھو, منطق دیکھو. اس طرح کے لوگ ہیں, لکھ رہے ہیں, فتویٰ دے رہے ہیں, کاروبار چل رہا ہے, حلالہ سینٹر کھل گئے ہیں, نیٹ پہ آ رہا ہے حلالہ کرانا ہے, ہم سے رابطہ کیجیے. اعوذ باللہ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود. کیا حال ہو گیا ہے. آپ نے صحیح فرمایا تھا, لوگ جاہلوں کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں گے. بنا لیا لوگوں نے. حسبنا اللہ نعم الوکیل. مال دولت کی فراوانی ہوگی, اس کے بارے میں آپ نے سنا. اور آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے, اپنے جان پہچان والوں. آج یہی ہو رہا ہے. جو ان کا جاننے والا ہے, اپنا شیخ ہے, اپنا مدیر ہے, السلام علیکم السلام علیکم. باقی لوگوں کو سلام نہیں کرتے. نمازی ہے, مسجد میں ہے, اپنا ہے, اپنا دوست ہے, السلام علیکم. اپنا عربی ہے, السلام علیکم. اپنا پاکستانی ہے, السلام علیکم. وہ انڈین بیٹھا اس کو سلام نہیں کر, انڈین پاکستانی کو نہیں سلام کر رہا. مسلمان ہے, عربی کو نہیں کر رہا, عربی اس کو نہیں کر رہا. ایک مسلمان ہے, ایک مسجد میں ہے. بہنوں کے ساتھ بھی یہی ہے. جو اپنی دوست ہے, سہیلی ہے, اس کو سلام کرتی ہیں, باقیوں کو نہیں کرتی. سب کو کریں, مل جل کر رہیں, پیار محبت سے رہیں. افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. سلام کو پھیلاؤ, السلام علیکم السلام علیکم, الا قیلا سلاما سلاما. سلام کیجئے جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے ہیں. یہ اسلام ہمیں آرڈر دیتا ہے. اللہ اکبر. بڑی پیاری حدیث ہے جو پڑھی ہے. افشوا السلام, اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اطعموا الطعام وصلوا الارحام, رشتہ داری کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام, رات کو نماز پڑھو یعنی تہجد پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. سب لوگ سو رہے ہوں, آپ اٹھ جائیے, وضو کر کے نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے. پھر کیا ہوگا, تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ آپ جنت میں چلے جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ اچھے اچھے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بھائیوں, اس وقت قیامت سے پہلے لوگ جان پہچان والے کو سلام کریں گے. وَفُشُوْ التِّجَارَةِ, اور تجارت بڑی پھیلے گی, بڑی. ہر ایک کو دیکھو تجارت سیار لے رہا ہے, کام شروع کیا ہوا ہے. ایک ایک دو دو 10 شیار لیے ایک ایک آدمی نے, دکانیں کھول کے بیٹھ گیا ہے.
تجارت پھیل جائے گی. حتی تعین المرأة زوجها، یہاں تک کہ عورت شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، اور اکثر سیاہ عورتوں کے نام پر ہے. یہ بھی عجیب بات ہے خورشید صاحب، یہ بھی عجیب بات ہے. کائنات کے امام جو فرمایا آج ہم دیکھ رہے ہیں. پوچھ لیجئے ادھر، خود پولیس میں نوکری کر رہے ہیں کہ اپنی سیاحت نکال سکتے ہیں تو بیوی کے نام سے نکالا ہوا. پورے گلف میں یہی ہو رہا ہے، پورے گلف میں تجارت پھیل جائے گی. لیکن کچھ اچھی، میں نے بتایا کچھ اچھی ہے، کچھ اگر بیوی کے ساتھ یہ جس میں نماز ہو سے تلفی نہیں ہو رہی ہے تو کوئی مشکل نہیں. چلو حلال طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی خرچ بھی کریں گے انشاءاللہ. چلو تو لیکن آپ نے جو فرمایا وہ آپ سنیے کہ ہاں ہوگا اور ہو رہا ہے. کائنات کا امام سچ بولتا تھا. اور قطع الارحام، لیکن اس تجارت کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اپنی بیوہ بہن کو ہاتھ بٹاتے، یتیم بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، لیکن الٹا ہو رہا ہے. الٹا ہو رہا ہے. ہم خود اپنی بیوی بچوں پر 500 1000 2000 تک بھی خرچ کر رہے ہیں، اور ان کو 10,000 بھیج دیں اگر تو نہیں بہت ہے، بہت ان کو اسراف کی عادت پڑ جائے گی. ہے 50 دینار ان کے لیے بہت ہے یتیم بچوں کے لیے، اور تم خود مرغ مسلم ہر چیز روزانہ اسپیشل کھانا کھاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے شگے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے ہیں. خود تو بڑی عالیشان کوٹھی میں رہتے ہیں، بہن کے پاس کھانے کے لیے نہیں، بھائی کے پاس کھانے کے لیے نہیں. ایسے بھی ہیں، پوچھتے بھی نہیں، ایسے بھی ہیں. فون نہیں کریں، فون کریں گے تو وہ مانگیں گے نا، اس لیے فون ہی نہیں کرتے. فون نہیں اٹھانا، فون بھی نہیں اٹھاتے. ہاں ارے بھائیو، اس دنیا کی خاطر یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو اگر یوں تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تمہاری عمر دراز ہو، اپنی رشتہ داری کو جوڑو، صلہ رحمی کرو. فلیصل الرحم. اب جب اس طرح کرتے ہیں تو اللہ بھی پھر اس کو، یہ بخیل ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ بھی حساب سے دیتا ہے. جب وہ کنجوسی سے خرچ کرتا ہے اللہ کی طرف سے پھر حساب سے آتا ہے، اور عمر کم ہوتی ہے. ابھی 45 کا نہیں ہوتا، اچانک دل کا دورہ پڑا، فوت ہو گیا. کیوں فوت ہو گیا؟ 50 کا بھی نہیں ہوا تو فوت ہو گیا، 60 کا بھی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا. عمر کم ہو گئی اس بخیلی کی وجہ سے، قطع رحمی کی وجہ سے. اور اللہ کی لعنت بھی ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. یہ لوگ ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ملعون ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. جس پہ اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو بھائیو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مال آپ چاہتے ہو زیادہ ہونا تو خرچ کیجئے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ضرور دیجئے. کسی کی بات میں مت آئیے. کوئی دوست کہے، کوئی شیطان کہے، کوئی بھی کہے، اللہ کے راستے پہ جو جائز ہے ان کا حق دیجئے. جو آپ کا حق اپنے بچوں کو دیجئے. بچوں کے پہ بھی یہ نہیں کہ ظلم کرے، سارا اپنی بہن کو دے دیا، سارا اپنی ماں کو دے دیا، اور بیوی بچوں کو بہت پریشانی میں رکھ رہے ہیں، کھانا پینا بھی نہیں لا رہے، اور کپڑے بھی نہیں. ایسا بھی نہیں کیجیے، درمیانہ راستہ اختیار کیجیے. اور آپ نے فرمایا جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی. آپ جائیے عدالت، جج کہتے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے، کیا کرے، قانون ایسا ہے. وہ پیسے سے خرید کر لاتے ہیں اور یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے. کل آیا تھا، پرسوں، روزانہ آ رہا ہے، اخباروں میں آ رہا ہے. اللہ کی قسم، جج کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، لیکن قانون کے حساب سے ہمیں ماننا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے ہم نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی گواہی دینے پر اتنے غصے ہوئے، جھوٹی بات پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر. اے میرے صحابیوں، اے امت محمد، قیامت تک آنے والے لوگوں سنو، میں تم کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں، جو کبیرہ سے بھی بڑا کبیرہ ہے، اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر. ایک کبیرہ ہوتے ہیں اور کبیرہ کے اکبر بھی ہیں، ان گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بتائیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ،
اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور میرے بھائیوں کتنا شرک ہو رہا ہے. جگہ جگہ مزار قائم ہیں, لوگ وہاں جاتے ہیں, بھر دے جھولی میری یا محمد کہتے ہیں, بابا دے دے, داتا دے دو, بھر دے جھولی. اس طرح ککر لے لو, پتر دے دو حضرت, یہ بولتے ہیں. تم نہیں دو گے تو بابا کون دے گا؟ شرک ہو رہا ہے. مزاروں کو پوجا جا رہا ہے, نبیوں کو پوجا جا رہا ہے, نبیوں کو پکارتے ہیں, جبریل کو پکارتے ہیں. یہ سب شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ کے ساتھ یہ شرک کیا جائے اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اگر بندہ یہ شرک کرتا ہوا مر گیا, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, نوٹ کر لیجئے بھائیوں, سورۃ نساء میں ہے, سورۃ نساء میں ہے, 5واں پارہ ہے, 2 جگہ آئی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. اگر بندہ توبہ کر لے تو معاف کر دے گا, لیکن توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا. لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے علاوہ جتنے چھوٹے, اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر, چاہے گا تو معاف کر دے گا, چاہے گا تو عذاب کرے گا. تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ, الاشراک باللہ, وعقوق الوالدین, کبیراؤں میں کبیرہ گناہ, اکبر الکبائر, دوسرا اکبر الکبائر میں ماں باپ کی نافرمانی, ان کی بات نہ ماننا, ان کو جھڑک دینا, ان کو ڈانٹنا, ان کو گالی دینا, ان پر ظلم کرنا اور ان کی بات نہ ماننا. عقوق کہتے ہیں نافرمانی کو, اور یہ عام ہوتا جا رہا ہے. الا من رحم ربی, عام ہوتا جا رہا ہے. بھائیوں ماں باپ کو نعمت سمجھیے, ان کی بات مانیے. اگر کچھ اختلاف ہے تو پیار سے اس کو بات کیجیے اللہ کے لیے, ورنہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ میں آپ ملوث ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تیسرا بڑا گناہ, جانتے کیا فرمایا؟ کہ وہ شہادت الزور وقول الزور. اور کائنات کے امام ایسے بیٹھے تھے, حدیث بیان کر رہے ہیں مزے سے ٹیک لگا کے, لیکن جب وہ شہادت الزور کی باری آئی تیسری, آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, کانا متکئن, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے وہ شہادت الزور وقول الزور, وہ شہادت الزور وقول الزور. آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے. اس کے اہمیت کی وجہ سے, اس چیز کی اہمیت لوگوں میں جتلانے کی وجہ سے, کہ لوگوں کو پتا چلے یہ بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے مظلوم ظالم بن جاتا ہے, ظالم مظلوم بن جاتا ہے. جھوٹی گواہی کی وجہ سے یہ زمین کسی کی ہے, کسی کو چلی جاتی ہے, حق کسی کا ہے وہ کسی اور کو چلا جاتا ہے. جو بیچارہ جیل سے چھوٹنا چاہیے تھا اس کو پھانسی ہو جاتی ہے اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے. ایک آدمی قتل کر دیا جاتا ہے. تو آپ بہت غصے میں آ گئے. صحابہ کرام کو آپ پر شفقت اور پیار آیا, اور آپ نے فرمایا, لوگ صحابہ کہنے لگے دل میں لیتہ سکت, کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. غصے میں آ گئے تھے. اور آپ کہنے لگے شہادت الزور وقول الزور, شہادت الزور وقول الزور, تیسرا بڑا گناہ اکبر الکبائر میں سے جھوٹی بات کرنا, جھوٹی گواہی دینا. کیا خیال ہے بھائیو, جھوٹی گواہی دیں گے؟ نہیں, کبھی نہیں, نہ جھوٹی بات کریں گے. جھوٹی بات سے ہی بچے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَكِتْمَانْ شہادت الحق. ایسا بھی آئے گا دور, اور آج آ چکا ہے, لوگ اس قدر پریشان ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں کہ کسی کا حق گواہی پولیس بولتی ہے, جج بولتے ہیں کہ صحیح گواہی آپ لے کر آئیے. محلے والے کے پاس آتا ہے, تم نے دیکھا تھا, تم گواہ ہو, آؤ چلو, تم ہمارے ساتھ رہے اتنے سال سے, تم کو سب معلوم ہے, آؤ. کوئی نہیں جانے کے لیے تیار. یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ حق گواہی کو چھپائیں گے. اور جانتے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ وَمَنْ يَكْتُمْ شَهَادَةً فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں, تقریباً آخری صفحے میں ملے گی. جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہو جاتا ہے. اور بھائیو جب دل خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو گیا. الا ان فی الجسد مضغہ, جسم کے اندر ایک بوٹی ہے. اذا صلح صلح سائر جسدی, اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے. واذا فسد فسد سائر جسدی,
اگر وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب. آج دل بند ہو جائے پورا جسم بند ہو جاتا ہے. بند ہو جاتا ہے نا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دل خراب ہو گیا اور گواہی چھپانے کی وجہ سے دل گناہگار ہوتا ہے. جس کا دل ہی گناہگار ہو گیا تو اس کے اعضاء پھر کیسے صحیح رہیں گے؟ کچھ بھی ہو جائے کیسا بھی معاملہ ہو آپ کہیں نہیں میں نہیں چھپاؤں گا, آؤ بھائی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. مجھے پتا ہے بعد میں پولیس تنگ کرتی ہے اور یہ غنڈے بھی تنگ کرتے ہیں, لیکن میں کچھ بھی ہو جائے میں اپنے دل کو خراب نہیں کر سکتا. میں تمہاری گواہی دوں گا, ساتھ دوں گا, مظلوم کا ساتھ دوں گا. کائنات کے امام ساتھ دیتے تھے, مظلوم کا ساتھ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت آپ پر نازل ہوئی, نبی بنے, فرشتہ آیا تو آپ بہت ڈر گئے تھے. پہلی مرتبہ آیا غار میں آ گیا, آپ کانپ رہے تھے. گھر آ گئے, زملونی دثرونی. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں, دلاسا دیتی ہیں, حوصلہ دیتی ہیں, حوصلہ بڑھاتی ہیں, تعریف کرتی ہیں, کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وتقرئ الضیف, کہ آپ تو آپ کی اچھے اچھے کام کرتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ مصیبت میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. مظلوم کا ساتھ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو بھی نبی کی پیروی کرتے ہیں, مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے, ورنہ دل گناہگار ہوگا گواہی چھپانے سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیوں؟ اور آخری بات یہ سنیے اور ایمان کو زیادہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَظُهُورَ الْقَلَمِ, قلم ظاہر ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے, قلم ظاہر ہوگا. کہاں قلم ظاہر ہوا بھائیو؟ آج آپ یہ چھوٹا سا فون نکالیے, کیا لکھنا ہے لکھنا شروع کر دیجیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیٹر لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ بنے بنا لیٹر آپ کو اس میں سے لائیں اور کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. کمپیوٹر نکل آیا پوری دنیا میں, یہ کمپیوٹر کی بہن ہی ہے سمجھے. ایسا ہی ہو رہا ہے نا. کائنات کے امام نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا قلم کا ظہور ہوگا, اور علماء کہتے ہیں یہ جو کمپیوٹر کا ظہور ہے اور پھر کمپیوٹر کے ساتھ یہ سارے اس کے لوازمات جو ابھی آ گئے ہیں یہ سب قلم ہیں. اللہ اکبر, 1400 سال پہلے ایک بات کہی تھی, آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایمان زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے نبی کی ہر بات صحیح ہے بھائیو. میرے نبی کی باتوں کو مانتے جائیے. جیسے یہ صحیح آج دیکھ رہے ہیں, آپ نے فرمایا میری سنت پہ جو عمل کرتے ہیں اور جو اچھی اچھی آپ نے بتائی ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اسی طرح ہوگا. من احب سنتی فقد احبنی, جو میری سنت سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ کہا نا. تو آج ہم سنتوں سے نفرت کیوں ہیں؟ ہم نفرت کرتے ہیں بھائیو. جیسے یہ حدیث صحیح ہوئی ہے, اللہ کی قسم یہ بات بھی آپ کی صحیح ہوگی, اور بھی باتیں جتنی بھی ہیں سب صحیح ہوں گی. کچھ باتیں ابھی پتہ چل رہی, کچھ قیامت کو پتہ چلیں گی. بالکل اسی طرح ایمان لائیے اور ٹھوس ہو جائیے, اور اس پر سے مت ہلیے, مت ہٹیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. کائنات کے امام فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ. اب یہ ہیں بری نشانیاں, خراب نشانیاں. تو اس کے اندر جو ہے انشاءاللہ اس کے جو برائی اس سے بچیں گے بھائیوں. ہاں بھائیوں, سارے بھائیوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے انشاءاللہ کو قبول فرمائے اور ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو زنا کو, ریشم کو, شراب کو اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھ لیں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ملا مولوی ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں حلالہ زنا ہے, جو میرے سامنے حلالہ کرنے والا لایا گیا میں اس کو سنسار کروں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اور دھڑلے سے ملا مولوی کرا رہے ہیں، کر رہے ہیں. بڑے بڑے سرکاری افسران کو ان سے فائدہ لینے کے لیے ان کو کہتے ہیں آج یہ ہوا کی مظلوم بیٹی آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ منہ کالا کرو، تیار ہو جاؤ. اور پھر اس کے بدلے میں زمین لیتا ہے، پرمنٹ لیتا ہے، کیا بولتے ہیں وہاں جو پاکستان میں لائسنس لیتا ہے، اور دیگر فوائد حاصل کر رہا ہے. تیری بیٹی ہو تو پتہ چلے، اس کے ساتھ ایسا ہو تو پتہ چلے. کائنات کے امام نے لعنت کی ہے. یہ ہو رہا ہے. ریشم بھی بعض لوگ پہنتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں. شراب بڑے مزے سے پی رہے ہیں. بڑے بڑے آپ یہ جو ایک تو نا فرسٹ کلاس کے لوگ، آپ چلے جائے دیکھیں ان کی راتیں کس طرح کی ہوتی ہیں. شراب اور شباب اور کباب میں ہوتی ہیں. بڑے بڑے افسران جو ہمارے ملکوں میں ہیں، ہر رات یہ شباب اور شراب اس کا دور چلتا ہے. لڑکیاں لائی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں. کہاں سے اللہ کی نصرت آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھ لیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے شراب بھی آپ نہیں پیتے. اللہ کے فضل و کرم زنا بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نہیں کرتے انشاءاللہ. اور ریشم بھی نہیں پہنتے. لیکن گانے بجانے کی یہ چیزیں اس کے استعمال میں بڑے سست ہو گئے ہیں، ہے نا؟ ٹی وی چل رہا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، مزے سے دیکھ رہے ہیں، گانے بجانے سن رہے ہیں. وہ احساس بھی ختم ہو گیا. وائے ناکامی کہ متاع کارواں جاتا رہا، یعنی کارواں قافلہ لٹ گیا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. شاعر کہتا ہے وائے ناکامی کہ متاع کارواں جاتا رہا. اس سے جو بڑی مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جو لٹ گئے ہیں، جو ذلیل ہو گئے ہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں ذلیل ہو گیا، میں لٹ گیا. احساس ہی نہیں ہے، بے حس. آج ہمیں احساس نہیں ہے. بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں، بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں. کیا منہ لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے؟ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے ہو جائے گا. اور آج سونے سے پہلے بہت ساری یوٹیوب کی فلمیں دیکھ کر ہی سوتے ہیں. آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے. ماں باپ پریشان ہیں، بولتے رہتے ہیں لیکن بچے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی ہدایت دے، نوجوانوں کو بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، ماں باپ کو بھی ہدایت دے کہ یہ گانے بجانے کی چیزوں کو روکیے، گھر سے ختم کیجئے، اس کو نکالیے. کل قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک تم میں سے راعی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بچوں کو نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی، بچوں کو علم سکھایا کہ نہیں سکھایا، بچوں کو گناہوں سے منع کیا کہ نہیں کیا، دین توحید یہ سکھائی کہ نہیں سکھائی. اور ایک نشانی یہ ہے کہ فحاشی یہ اور یعنی اس کو فروغ حاصل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فحاشی اور بے حیائی اور بخیلی عام ہو جائے گی. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے گندے سے گندا لباس پہن کر آج عورتیں آ رہی ہیں، نیٹ پہ بھی آ رہی ہیں، فلموں میں بھی آ رہی ہیں. اور آپ جا کے دیکھیے محفلوں میں، شادی کے محفلوں میں، کرسی کو تو اچھی طرح پورا گلاف، اور کرسی پر بیٹھی ہوئی اس کے بیچارے کی کپڑا ختم ہو گیا. اس کے پاس اس کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کے لیے کپڑا نہیں ہے، کرسی کے لیے کپڑا ہے. ریشم سے پہنا کے اس کو بیٹھا ہے، گندے سے گندا کپڑا پہن کر ہر جگہ الا من رحم ربی فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معہم سیات کاذناب البقر. ترجمہ سناتا ہوں کہ دو قسم کے لوگ جہنمی جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھے ہیں. جہنمی ہے لیکن میں نے نہیں دیکھے. ایک تو وہ قوم ہے جس کے پاس گایوں کے دموں کی مانند کوڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظالم پولیس والے. آپ کے زمانے میں نہیں تھے ظالم پولیس والے؟ آج لاٹھی چارج ہوتا ہے، ہر ایک کو پیٹ کے رکھ دیتے. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جہنمی دو ہیں. اور کاذناب البقر یضربون بها الناس، لوگوں کو مار رہے ہوں گے. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتیں ہوں گی، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، باریک لباس پہنی ہوں گی یا چست پہنی ہوں گی، یا کہیں سے چھپا ہوگا کہیں سے کھلا ہوگا، اس طرح کے لباس جس کی وجہ سے آپ فرما رہے ننگی ہوں گی. دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی. خود مائل ہوتی ہیں، دوسروں کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں. ان کے سروں پر جوڑے ایسے اونچے ہوں گے کہ اونٹ کے کوہانوں کے مانند ہل رہے ہوں گے، حرکت کر رہے ہوں گے. آپ نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا، بہنیں غور سے سنو، نوجوانوں بھائیوں، آپ بھی، بعض لوگ کہتے نہیں آپ اچھا لباس پہنے اور ٹائٹ پہنے، ٹیڈی ریڈی اچھی طرح بن کر فٹ فاٹ ہو کر باہر نکلے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی جا رہا ہے، اس کی بیوی ہے. آج یہ سمجھتے ہیں. برقع پہن کے جاؤ گے تو آپ بولیں گے کہ یہ تو کوئی دقیانوس آ گیا، پرانے زمانے کا ہے. نہیں، میک اپ کر کے اچھی طرح تیار ہو کر میرے ساتھ نکلو. ایسے بھی ہیں اپنی بیوی کو پردہ سے منع کرتے ہیں، اپنی بہنوں کو پردہ سے منع کرتے ہیں، بیٹیوں کو مارتے ہیں پردہ کرنے پر. ایسے ظالم بھی ہیں. تو سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی. یہ جو آج اتنے پینٹیں پہن رہی ہیں، بھائیوں کے سامنے پہن کر آ رہی ہیں، کزنوں کے سامنے پہن کے آ رہی ہیں، اور چھوٹی بچی ابھی ہے، چھوٹی بچی بڑی لاڈلی ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، تو چھوٹی بچپن سے ہی ان کو ایسا گندا لباس پہنا دیتے ہیں. ابھی بچی ہے اور وہ اس کو اب یہ بڑی ہوتی ہے تو پھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. چست پیجامہ ہے، چست پینٹیں ہیں، اسکرٹ ہیں، اور وہ پہن کر آج مسلمانوں کا اکثر الا من رحم ربی یہی ہو رہا ہے. وہ ایسا لباس ہے کہ دوسروں کے سامنے تو اب چھوڑیے، باپ کو بھی شرم آ جاتی ہے، بھائیوں کو شرم آ جاتی ہے. بعض عرب ساتھی کہتے ہیں ہم اپنے گھروں سے اسی لیے باہر رہتے ہیں، ہماری بہنیں اور ہمارے گھر والی اتنی ٹائٹ لباسیں پہنتی ہیں، ہاں ہمیں گھر میں رہتے ہو اچھا نہیں لگتا، شرم آتی ہے. سنیں ایسی عورتیں، سنیں غور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. لا يدخلن الجنت ولا يجدن ریحها، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جبکہ اتنے فاصلے سے یعنی میلوں سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی. کیا چاہتے ہو اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے اور رشتہ داروں کے لیے کہ جنت میں نہ جائیں، جہنم میں جائیں؟ تو پھر پہنائیے یہ لباس ہے، انگریز کے لباس پہنائیے، چست لباس پہنائیے، ٹائٹ لباس پہنائیے، آدھا لباس پہنائیے. پھر دنیا میں پتہ چلے گا، آخرت میں پتہ چلے گا. اللہ سے ڈریے بھائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرمایا. آج جا کے دیکھیے، ایئرپورٹ میں ہم جاتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں. ہم تو کہتے تھے کہ بحرین ہے، بحرین سے جو ہے نا تھوڑی وہ ہے، لیکن یہ تو بحرین سے زیادہ ہم انڈیا میں اور پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. تم کو کیا ہوا؟ تمہارے پاس بھی پیٹرول نکل آیا، تم لوگ بھی ابھی ایسے ہی ہو گئے ہو.
یہ حال ہے وہاں پر، بہت برا حال ہے. نسأل اللہ العافیہ، اللہ ان سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اور قیامت کی نشانی میں سے ایک ہی بتائی کہ امانت داری ختم ہو جائے گی. امانت داری، بے ایمان ہو جائیں گے لوگ، امانت کا خیال نہیں رکھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ مارکیٹ قریب آ جائیں گے. مارکیٹ، ادھر توجہ دیجئے، بہت زبردست نشانی، نبی کی نبوت پر دلالت کرنے والی. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الاسواق. مارکیٹ قریب آ جائیں گے. قریب آئے کہ نہیں آئے؟ نیٹ کے ذریعے امریکہ کی کسی سپر مارکیٹ سے آپ رابطہ کرتے ہیں اور وہ گھر میں آپ کے کچھ دنوں میں پہنچ جاتی ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ چھوٹے چھوٹے بچے آج نیٹ سے لکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں آتا، ان کو آتا ہے سارا، اور وہ سامان منگوا رہے ہیں، پے کرتے ہیں. مارکیٹ قریب آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کائنات کے امام نے فرمایا ریحان بھائی صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں. کیا ہمارا دین ہے، یہ سچا دین ہے، اس پہ قربان نہ چلے جائیں بھائیو. اس کی ہر چیز پہ عمل کیجیے، اس پہ ثابت رہیے. آسمان سے آیا ہوا یہ دین ہے بھائیو، اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، سچا دین ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت. اور میں نے ایک مرتبہ ایک عالم سے پوچھا، پھر میں نے کہا یہ ایک تو یہ بھی ہے کہ لیکن آپ ایسے بھی تو دیکھیں نا، پہلے لوگ جاتے تھے مرکزی، سوق مرکزی جاتے تھے، ہت سے بھی رفا سے بھی سب سوق مرکزی جاتے تھے سامان خریدنے کے لیے. ایسے ہی ہوتا تھا. اب لولو بن گیا ہے، ہت میں بھی لولو ہے، ہر جگہ لولو بن رہا ہے، اور بہت سارے وہ گلف مارٹ ہیں اور فلانے مارٹ ہیں اور اتنے مال ہیں، ہر جگہ مال ہی مال بنتے جا رہے ہیں. رامیز بن گیا، بڑی مارکیٹ ہے. مارکیٹ آپ کے گھر کے قریب بڑی بڑی مارکیٹیں، چھوٹے چھوٹے. پہلے ہفتے میں ایک مارکیٹ لگتی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جو پرانے لوگ ان کو پتا ہوگا، ہاٹ لگتا تھا، ہاٹ کہتے تھے وہ جمعہ بازار، اور لوگ وہاں جاتے تھے. اب ہر روز جمعہ بازار ہے. پاکستان میں لگتا ہے اتوار بازار، اب ہمارے یہاں ہر روز. نبی نے اسے فرمایا، صحیح فرمایا. اللہ اکبر. مسند احمد کی روایت، ابن حبان میں بھی ہے. اور بھائیو بڑی زبردست نشانی لیکن اچھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ سود پھیل جائے گا. آپ نے فرمایا یظہر الربا، سود پھیل جائے گا. ٹھیک ٹھاک نمازی ہیں، ٹھیک ٹھاک دیندار ہیں، لیکن سود پر گاڑی ہے، سود پر گھر لے رہے ہیں، سود پر تجارت کر رہے ہیں. بڑی اور اللہ کے فضل و کرم سے راتیں بھی تھوڑی لمبی ہیں اور باتیں بھی بڑی قیمتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سونے سے زیادہ، موتی سے زیادہ قیمتی ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو اس کی اہمیت کو جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود پھیل جائے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ واکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اس کے جو کھا رہا ہے، جو کسی کو کھلا رہا ہے، اور جو لکھنے والا ہے، کام کرنے والا آفس میں، کلرک ہے، کوئی بھی ہے، مدیر ہے، جو بھی ہے، اس پہ بھی، اور جس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن گواہی بن کر گیا، گواہ دے رہا ہے، اس پہ بھی لعنت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو سود کھاتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے سود. سود کے بارے میں
ایک اچھا آدمی اگر یہ سن لے تو انشاءاللہ توبہ کر لے گا. آپ نے فرمایا الربا لہو 73 بابا، سود کے 73 درجے ہیں، دروازے ہیں. وَأَيْسَرُهَا أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، اور اس میں سب سے کم تر درجے کا سود یہ ہے کہ جو آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی اور منہ کالا کرے. نسأل اللہ العافیہ. کون پسند کرتا ہے؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں توبہ کریں، آج ہی توبہ کریں، اس کو ختم کریں. سود پر ہر چیز ختم کر کے حلال پیسے سے کاروبار شروع کریں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے. آج تکلیف آئے گی، امتحان ہے آپ کا، 1 دن 2 دن 1 سال، پھر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے گا اور حلال کا دے گا، اطمینان بھی، سکون بھی، قبر میں بھی سکون. بچوں کے سامنے بچے جلدی متاثر ہوتے ہیں، بیویاں جلدی متاثر ہوتی ہیں. بعض بیویاں ان کے پاس گھر ہے، اچھا میں تو کما رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، جتنا ہے ٹھیک ہے، اب کیا کروں میں؟ نہیں، بینک سے لے لو، سب لے رہے ہیں، نہیں اور روز جھگڑے ہو رہے ہیں. بچے بھی، آپ کو بالکل عقل ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، ساری دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، تم اتنے ہی بیٹھے ہو، اٹھو کوئی کچھ کرو. اب وہ بیچارہ بچوں سے تنگ آ کر کہتا ہے ٹھیک ہے بینک سے لے لو. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت سب خراب کر لیتے ہیں بھائیوں. نہیں ہتھیار. بھائی میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کو سود پر گھر دے جاؤں اور قبر میں چلے جاؤں، مجھے عذاب ہوتا رہے اور تم تو دنیا میں یہاں سے رہو گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آخرت کے عذاب نہیں برداشت کر سکتا. میں یہ نہیں کر سکتا. نہ گاڑی لینی ہے، میں سیکنڈ ہینڈ لے لوں گا، میں پرانی لے لوں گا، لوگوں سے قرض لے کے لے لوں گا، لیکن میں سود پر نہیں لوں گا. ایسے بن جائیے دین کے معاملے میں، اٹل بن، پہاڑ بن جائیے. اور آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا ہو جائے گا کہ لوگ کوئی پرواہ نہیں کریں گے. یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ من حلال ام من حرام. مال کہاں سے لے رہا ہے، حلال سے حرام سے، اس کی پرواہ نہیں ہے. کہیں سے بھی آئے، بس مال آئے، چوری سے آئے، رشوت سے آئے، فراڈ سے آئے، سود سے آئے، مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے. بس اسمگلنگ کا مال ہو، چرس کا مال ہو، افیم کا مال ہو، ہیروئن بیچ کر آئے، ہاں مال چاہیے مجھے. یہ آج بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے نا. ایسا دیکھ لیں، یہ ٹرک ہے جی، جانا ہے، اس کو جانے دو نا، اسلحہ جا رہا ہے تاکہ پھر لوگ قتل ہوں گے. خیبر سے لے کر پورا کراچی تک پہنچ جاتا ہے. کیسے پہنچ جاتا ہے؟ حرام مال. پولیس کو پٹھی گرم کر دی، اس کو کر دی، اتنا لے لو، اتنا لے لو، اتنا لے لو، یہ چل وہ چل. اور وہاں آ کے پھر لوگوں کی لاشیں گرائی جاتی ہیں. یہ پولیس والا بھی ذمہ دار ہے، سارے لوگ جو ایسا کر رہے ہیں ذمہ دار ہیں. مال آنا چاہیے. بعض لوگوں نے بس کہیں سے ہو، حالانکہ اس مال، حرام مال سے سکون نہیں، سکون نہیں، قرآن میں لذت نہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا. اور لوگ اپنے پڑوس کے ساتھ بھی برا کرنا شروع کر دیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ برائی کریں گے قیامت سے پہلے. شرک و بدعت یہ بھی کثرت سے ہو جائے گی. میں مختصر ابھی ٹائم ہے نا تو کر دیتا ہوں. مساجد، آپ نے فرمایا کہ مساجد کی خوب تزئین اور آرائش کی جائے گی، بڑے خوبصورت طریقے سے قمقمے اور بڑے چھوٹے چھوٹے وہ شیشے لگائے. آپ جائیں نا، جو یہ خاص طور پہ جو قبر کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں ان کی مسجدوں کو دیکھیں، اتنا چمکا کے اور اس قدر اس کے اندر زیب و زینت کیے ہوئے ہیں کہ ہر ایک آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو 1000 تصویریں آپ کی چاروں طرف لگی نظر آ رہی ہیں. چھوٹے 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 شیشے لگائے ہوئے. آپ چلے جائیے ہمارے بولڈر مارکیٹ، جونا مارکیٹ، ٹاور وغیرہ کراچی میں، اس طرح کی مسجدیں ملیں گی، ہر جگہ ہو رہی ہیں. یہ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے. اب یہ بھی تو مسجد ہے نا، الحمدللہ سہولت ہے، لیکن اس طرح کی کوئی الٹی سیدھی زینت نہیں ہے الحمدللہ.
اور آپ نے فرمایا غریب لوگ امیر ہو جائیں گے، یہ اچھی نشانی ہے. جو غریب ہوں گے بیچارے اچھا، جو پریشانی میں ہے حلال پیسے سے آ جائے ان کے پاس. لیکن آپ نے فرمایا اذا رأیت الحفاة العراة الصم البکم ملوک الارض فذاک من اشراطها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من اشراطها. زبردست نشانی فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم دیکھو گے کہ ننگے بدن، پہلے ننگے بدن ہوتے تھے نا، ننگے بدن، میں زیادہ اشارہ نہیں کروں گا سمجھ جائیں کہاں کے لوگ، ننگے بدن ہوتے تھے اور پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھیں اور بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا تھا، مفلس ہوتے تھے، زمین کے بادشاہ بن جائیں گے. مچھیروں کو اور پتہ نہیں کن کن کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور پھر یہ وقت آ گیا ہے یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں، یہ برج فلانی ہے اور برج فلانی ہے. دبئی میں کتنا زبردست برج بنا ہے نہیں؟ ابھی کہہ رہے ایک ایسا برج بنائیں گے جو ہوا میں لٹکا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ برج پر برج بنائے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا 1400 سال پہلے کے لوگ بکریاں چراتے تھے کبھی، ایسا ہی تھا نا، اور آج بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر اس پہ فخر کریں گے. مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے. اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرَجُ وَالْحَرَجُ الْقَتْلُ. اب دیکھیں کتنے قتل ہوئے کراچی میں، کتنے قتل ہوئے پچھلے دنوں، افغانستان میں، کشمیر میں کتنے قتل ہو چکے. ظالموں نے کتنا قتل کیا ہے، قبرستان آباد ہو چکے، کئی لاکھ آدمی مار دیے آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے، لیکن دبے گی نہیں انشاءاللہ. فلسطین میں کتنے مار دیے، برما میں کتنے مار دیے. بہت قتل ہوں گے، بہت قتل ہوں گے. کارپیٹ بم مارتے تھے، روس نے مارا، اس کے بعد امریکہ نے مارا. افغانستان کو تباہ کیا کہ نہیں کیا؟ کتنے لوگ مرے وہاں پر. عراق میں کتنے لوگوں کو مار دیا، کتنے سنیوں کو مار دیا، تباہ کر دیا. اس کے بعد منافقین مار رہے ہیں. شام میں کتنا مارا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت پوری تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی. شام اور عراق کی جو ہجرت ہوئی ہے، لوگ کہاں کہاں چلے گئے ہیں گھروں کو چھوڑ کر. عراق اور شام دونوں کو ملا لی جائے تو پوری انسانی تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی جو یہ اس وقت ہوئی. اور کتنے لوگ مرے ہیں. تصویریں ایسی آئیں کہ بلڈنگیں تباہ کر دی گئیں، لوگ وہاں آئے نہیں. آدھی آدھی ٹوٹی پھوٹی بلڈنگیں، لوگ مر چکے ہیں. اتنا بم گرایا. تو آپ نے صحیح فرمایا. اور یہ حال ہوگا لا يدري القاتل فيما قتل. ادھر بیٹھا ہے بم، وہ بٹن دباتا ہے، وہ صاروخ چلتا ہے، میزائل چلتا ہے، سمندری جہاز سے اڑ کر ادھر گر کر یتیم لوگوں کو، بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، عورتیں مر جاتی ہیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اس کو معلوم نہیں کہ میں کیا گناہ ہے، ان کا کیا گناہ ہے. اور ایک اور بہت بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچانک موت ہوگی، اچانک موتیں ہوں گی. ایک ہمارے جاننے والے ہیں، اکثر یہاں درس میں آتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے سالے صاحب ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، تو آفس سے آئے، بیوی کام پہ چلی گئی، وہ آئے اور رات کو سوئے تو صبح اب بیوی آ کے اٹھا رہی، اٹھی نہیں رہے. آفس سے آیا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن موت آ گئی. اچانک موتیں، دل پہ دورہ پڑا، فوت ہو گئے. دماغ کی رگ پھٹی، فوت ہو گئے. اچانک موتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت الفجأہ، ایک قیامت سے پہلے. صحیح الجامع کی روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہوگی، سنیے ذرا غور سے، بڑی زبردست روایت ہے کہ یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی. میری ہدایت پہ عمل نہیں کریں گے، میری سنت پہ عمل نہیں کریں گے، ان کو اپنائیں گے نہیں،
اور سیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین، ایسے حکمران ہوں گے کہ ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے، فی جثمان انس، انسانی جسم میں ہوں گے، حاکم ہوں گے، حکمران ہوں گے، دل ان کے شیطان ہوں گے، شیطانی دل ہوں گے۔ کائنات کے امام فرما رہا ہے، صحیح مسند اور مسلم شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت۔ تو آگے جانتے ہو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان ادرکت ذالک، اگر مجھے وہ مل جائے میں کیا کروں؟ تلوار سے مار دوں، خروج کروں، جلوس نکالوں، نعرے لگاؤں اور ان کے خلاف گالیاں بکوں، ان کو قتل کروں جا کے؟ بہت ظالم ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کے دل شیطان کی طرح ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کیا ہوگا؟ آج جس کو موقع مل جائے حکمران ایسے، حکمران ایسے، حکمرانوں کو گالی، دن رات ہمارے پاکستانیوں کی عادت بن گئی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اہان السلطان اہانہ اللہ، جو اپنے حاکم کی، سلطان کی اہانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اہانت کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اہانت کرے گا، ذلیل و خوار کرے گا اس کو۔ ہم ذلیل و خوار اسی لیے تو ہیں۔ اتنا بڑا ظالم جس کو شیطان کہہ رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں اس کا دل شیطان جیسا ہوگا انسانی جسم میں، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تسمع و تطیع الامیر، تم سنو اور اس کی اطاعت کرتے رہو۔ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِیعْ، اگر تیرے کمر پہ وہ درے لگائیں اور تیرے مال کو وہ لے لیں، تیرے کمر پہ درے لگائے جائیں، تیرے مال چھین لیا جائے، پھر بھی تم سنتے رہو، اطاعت کرتے رہو۔ جو اچھی بات کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرو، معاشرے کی فائدے والی بات، جو بھی اچھی بات ہے اس میں عمل کرو، لیکن اگر شرک کا حکم دے تو نہیں مانو، کفر کا حکم دے تو نہیں مانو۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ آج ایک بیماری پھیل گئی ہے، جہاں بیٹھیں گے اپنے حکمران کی برائی، وہ بھی انسان ہے، مسلمان بھی ہیں، تو غیبت نہیں ہوئی؟ غیبت بھی ہوئی۔ ارے بڑے ظالم ہیں، ظالم ہیں، پھر بھی غیبت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اس کا گوشت کھا رہے ہو آپ، اسلام نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس کی اطاعت کرتے رہو، اس کی بات مانتے رہو۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ ساتھیوں کی دعوت کی تھی، انہی میں برائیاں شروع کر دی۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع کیا ہے، خروج کرنے سے منع کیا ہے۔ کہا خروج مسلمانوں کے خلاف کیا ہے، ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، تو آپ تو پھر ہو گئے تکفیری، مسلمانوں کو کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور آپ خارجی ہو گئے۔ پھر تو یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا خراب ظن کہ ہم ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے، اتنا ظلم کرتے ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ظلم اور بات ہے، کفر اور بات ہے۔ یہ حدیث بھائیو مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی معمولی روایت نہیں ہے۔ شیطانی دل ہے اس کا، تمہارے حاکم کا، بہت ہی گندا ہے، بہت ہی گندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تم اس کی اطاعت کرتے رہو، لیکن آج ہمارے یہاں اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ حدیث ہے کہ من اہان السلطان اہانہ اللہ، جو اپنے حاکم کی اہانت کرتا اللہ اس کی اہانت کرے۔ رسول اللہ یہ بددعا کر رہے ہیں۔ کیوں بددعا لیتے ہو رسول کی؟ بددعا لے کے کہاں جاؤ گے؟ کہیں بھی نہیں پھل پھول سکتے۔ آپ نے فرمایا زلزلے بہت آئیں گے، یہ بھی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو، تاریخ کے مطابق سب سے پہلا زلزلہ کب آیا یہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن جو تحریر میں ریکارڈ آئی ہے 3000 قبل 1177 قبل مسیح میں چین میں آیا تھا زلزلہ۔ 1177 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 1177 سال پہلے چائنا میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، جس کی وجہ سے پورے شہر وہ ملیہ میٹ ہو گیا تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وصلی اللہم وسلم وزد وبارک علی عبدک نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.